یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارکباد سب کو، اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے ہم سب کا اس ماہ مبارک میں، رحمت کے مہینے میں داخل ہونا۔ الحمدللہ اللہ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ نصیب فرمایا، مقدر فرمایا، یہ رحمتوں اور برکتوں کا سعادتوں کا مہینہ جو ہے، یہ لمحات، یہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کی اور ہمیں ہر شر سے، ہر آفات سے، ہر زلزلے سے بچاتے ہوئے یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے۔ تو اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں، تمام برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، مقدر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے پسند کے کام اور اس کی رضا کے کام کریں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ تو بہت مبارک ہو سب کو ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک۔ اور جیسا کہ یہ شہر القرآن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں قرآن سے اپنا ایک خاص تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی وہ موقع ہے، یہ موسم بہار ہے کہ ہم تھوڑا گرو کر جائیں اور جو پچھلا جتنا کچھ بھی ہم کر پائے ہیں اس سے کچھ زیادہ اس میں کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آگے کے اور بھی جو 11 منتھ ہیں اس میں ہم اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہونے کی کوشش جاری و ساری رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ البقرہ کو اسٹڈی کریں گے، سورۃ البقرہ کی کچھ آیات لیں گے، اور ہر دن ہم فرسٹ رمضان سے لے کے 20 رمضان تک 20 ڈیز کا ہمارا یہ سیشن ہوگا۔ ہر دن جو ہے وہ 2 رکوع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہمارا جو لیسن ہے وہ کیا ہے؟ پہلی آیت سے لے کے 20 آیت تک 2 رکوع ہے، سورۃ البقرہ کی 2 رکوع۔ تو آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اور اس سورہ کے بارے میں، جو فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ سورہ جو ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں بات آتی ہے کہ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 780 ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 286 آیات ہیں، 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہے۔ جیسا کہ 40 رکوع ہے تو ہم 2 کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 20 ڈیز میں ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ کمپلیٹ کر لیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور اس سورہ کے بارے میں حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے اس سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے، کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے یہ صورتیں جو ہے محشر میں آئیں گی اور وہاں پرندوں کے جھنڈ کے مانند، بادل کے مانند اس پہ سایہ کریں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کریں گی اور اس کو مطلب اس کی دفاع کریں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب مت دیجیے، اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر یہ کہ یہ سورہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے طوالت کے حساب سے، اور فضیلت کے حساب سے اس کے اندر جو آیت الکرسی ہے وہ پورے قرآن کی سب سے افضل ترین آیت ہے جو اسی کے اندر ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو سائز کے حساب سے بھی جو ہے، طوالت کے حساب سے بھی جو آیت ہے نا قرآن کی، آیت دین 282، وہ آیت بھی اسی سورہ کے اندر ہے۔ اور یہ سورہ جو ایک طرح سے پورے قرآن کی تعلیمات جو ہے نا اس کا نچوڑ ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کے احکامات ہیں، تمام عبادات کا بھی ذکر اس کے اندر ہے، روزے، نمازیں اور حج، اور اس کے علاوہ جیسے لین دین، قرض، یا پھر جو ہے بزنس، کاروبار سے لے کے شادی بیاہ، نکاح، طلاق، تمام جو امور ہیں نا سب کے بارے میں احکامات، مسئلے مسائل تمام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہت ہی جامع سورہ ہے اور زندگی کے ہر گوشے پہ مطلب روشنی ڈالتی ہے
اس میں رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سب سے راضی ہو۔ تو پہلی آیت جو ہم نے دیکھا کہ حروف مقطعات سے شروعات اس کی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی آیت الف لام میم ہو گئی، اور اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع کر کے الگ الگ کر کے پڑھی جانے والی آیت ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا میننگ نہیں بتایا گیا ہے، اس کا میننگ نہیں بتایا گیا ہے، اور اس کا اجر ضرور بتایا گیا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کی ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، تو مثال کے طور پہ یہی آیت وہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو اس کا تعویل جو ہے میننگ، اور قرآن کے بارے میں جیسے یہاں پہ ایک ریلیونٹ یہ بھی بات ہے کہ 2 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف، اس میں آیات ہیں محکمات اور متشابہات۔ محکمات جو آیات ہیں، محکم جو آیات ہیں وہ ام الکتاب ہے، یعنی اصل کتاب ہے وہ، اور دوسری جو متشابہات ہے تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فتنتی و ابتغاء تاویلی، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کو دلوں میں کجروی ہے، تو وہ اس کے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور فتنہ تلاش کرتے ہیں، یعنی جن کی تعویل نہیں بتائی گئی ہے۔ اور اسی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل تو اس کی مفہوم، اس کا میننگ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِّن عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن جو راسخون ہیں، علم میں جو راسخ ہیں، پختہ علم والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پہ ایمان لائے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں، الف لام میم کے بارے میں، اس کے میننگ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو محکم آیات ہیں اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس کو اپنے عمل میں لانا، اس آیت پہ عمل کرنے کا یہی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پہ اجر کی امید رکھتے ہوئے وہ اجر مل جائے گا۔ آگے کی جو آیت ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ کہ اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کتاب لکھنے والا جب کتاب لکھتا ہے نا تو وہ ضرور یہ کرتا ہے، اپنے پڑھنے والوں کو ایک گزارش کرتا ہے کہ کوئی اگر کمی رہ گئی ہو تو ضرور آگاہ کرے، ہے نا۔ اور اس کی ایڈیشن، مطلب وہ جب کچھ سال کے بعد اس کا اپنا علم بڑھتا ہے تو پھر ایک نیو ایڈیشن اس کا آتا ہے۔ دیکھیں گے آپ کوئی بھی مشہور کتاب ہے نا، اس کی کئی ایڈیشن مطلب سامنے آتی ہے، کیونکہ جو لکھنے والا ہے تو اس کا تجربہ، اس کا عمر کے ساتھ ساتھ اس کی مطلب علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو اور اچھے طریقے سے وہ اس کو پیش کرتا ہے پھر پڑھنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ کتاب جب نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ علم اور حکمت والا اور پرفیکٹ علم والا، حالانکہ وہ ناسخ اور منسوخ کا قاعدہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کچھ چیز کو چینج کرتا ہے، اپنے احکام کو چینج کر کے دوسرا حکم لاتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کتاب کس میں کوئی شک نہیں، اس کا کوئی نیو ایڈیشن نہیں آیا، پھر پہلی بار نازل ہوا، بالکل پرفیکٹ، اس میں کوئی باطل چیز کہیں سے داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ بالکل فیصلہ کن بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے یہ، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ لا ریب فیہ، یہ اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ ھدی للناس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بھی جگہ ھدی للناس بھی آیا ہے، لیکن جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں پہ ھدی للناس کہا ہے، تو یعنی تمام انسانیت کے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے، سب کے لیے ہے، عربوں کے لیے صرف نہیں ہے، اور نہ عربی اجمی، ہر پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ لیکن ہدایت اصل میں جو ہے وہ مستفید کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ کی صفت ہو۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ خدا خوفی، پرہیزگاری، سیلف کنٹرول، اللہ تعالیٰ سے مطلب محبت، اس کا خوف، اس سے مطلب ناراضگی کا ڈر جو ہے وہ، اور امید بھی، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جو جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی وہ اسے ہدایت پا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو ایکسپلین کیا گیا ہے متقین کی صفات، متقین کون ہیں، تقویٰ والے کون ہیں، تو اس میں ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کو کرنے سے اس کتاب سے ہم مستفید ہو سکیں گے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کیا ہر کوئی نہیں کر سکتا؟ یہ متقی ہو سکتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ سوچنا ہے یہاں پہ ٹھہر کے۔ پھر اور کیا کرتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ اور کیا کام کرتے ہیں کہ تمام سلسلے وحی پہ
ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، جو آپ کی طرف نازل ہوا، آپ سے پہلے جو نازل ہوا، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو اور دیکھیے یہ آیت جو ہے نا اس بات پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کا ذکر آ گیا، اور آپ کی طرف جو نازل ہوا اس کے بعد کا نہیں آیا ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں سورہ احزاب میں کلیئر کٹ بالکل آیت آئی ہوئی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، 33 نمبر آیت ہے سورہ 33 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وہاں تو بات آ گئی، لیکن یہ آیت بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہے، یہ تمام جو صفات جو ہے نا جو یہ کام کریں گے تو ان کا کیا ہوگا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے سیدھے راستے پہ اور یہ فلاح پا جائیں گے، نجات پا جائیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں آیت نمبر 5 تک جو ہے وہ متقین کی بات ہوئی ہے۔ اصل میں یہ جو ہم آج دو رکو جو اسٹڈی کریں گے اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک پہلا جو ہے متقین، دوسرے کافرین اور تیسرے منافقین۔ تو 5 آیات تک متقین کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد 6 اور 7 نمبر آیت میں کافرین کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد کی تمام آیات جو ہے 20 تک اس میں منافقین کی بات ہوئی ہے۔ بہت لمبا ڈسکشن ہے ان کے بارے میں، اور 2 آیات کافرین کے بارے میں اور 5 آیات متقین کے بارے میں۔ تو 3 طرح کے لوگ ہیں اس میں، پہلے والے جو فلاح پا جائیں گے اور دوسرے والے جو ہیں کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ جو جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح کی آیت سورہ یاسین میں 10 نمبر آیت ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 جو ہے کہ برابر ہے ان کو آپ خبردار کریں نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ کی ہٹ درمی اپناتے ہیں، جو اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہوئے بھی اس کو انکار کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اور ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے کہ وہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی دوسرے گروہ کی بات۔ اب تیسرے گروہ کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 8 سے، کہ لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی قول اور فعل میں ان کے تضاد ہے، اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ والے جو ہیں یہ منافقین جو ہیں وہ، تو یہ اپنے بات میں بھی سچے نہیں۔ کافرین کیا ہیں، کافرین کو کیوں ان سے کم عذاب کا کہا گیا ہے؟ ان کے لیے جو دوسری جگہ قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے گہرے نچلے طبقے میں ہوں گے، مطلب یعنی زیادہ عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ کافرین کم سے کم اتنا تو سچ ہے کہ جو ان کے اندر ہے وہی باہر بھی ہے، وہ سچ بولتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو بول دیتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں مان رہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ اندر ان کے ایمان نہیں ہے، لیکن اوپر سے دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یہ شعور نہیں رکھتے، بے شعور ہیں۔ شعور یعنی کہ سمجھ رکھنا، باریک بینی ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں، شعر بال کو کہتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کا انجام کیا ہوگا کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہم اجرنا من النار، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، فی قلوبہم مرض، تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو مرض میں، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اب زیادہ کر دیا اللہ نے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے یہ آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 17، سورہ محمد آیت قرآن کی 47 نمبر سورہ ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور ان کو تقوی نصیب کیا، تقوی عطا کیا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے نا کہ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں الہام کر دیا ہے انسان کے اندر، اس کو بتا دیا، دکھا دیا، اس کے بعد رسول بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، اور سب کچھ بتا دیا، واضح کر دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، اس کا انجام یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی چوائس سے جس راستے کو اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو ہدایت کو چوز کرتا ہے، تو ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، اور جن لوگوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا، منافقت کو اختیار کیا، تو ان کی بیماری کو، نفاق کو بڑھا دیا۔ یعنی کہ یہ اپنی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے،
لیس اللہ بظلام للعبید، کہ یہ بما قدمت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان سب کچھ جانتا، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر غلط راستے کو اختیار کرتا ہے نا تو یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، رضا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، اور اس طرح کے جو ہیں ان جو غلط کرتے ہیں تو ان کو استدراج دیتا ہے، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ آگے آیت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یعنی یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی جو جس کام کو کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی برا کام کرنے والا اپنے چوائس سے برا کام کرنے جا رہا ہے، چوری کر رہا ہے یا کچھ غلط کام کی سازش پلاننگ کر رہا ہے تو اس کا ذہن کام نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور جو اچھا کام کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ اس کو صرف مشکلات ہی آئیں گی، آسانی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی آسانی بھی آتی ہے، آزمائش کے طور پہ مشکلات بھی آتی ہیں اس کی درجات کی بلندی کے لیے۔ اب اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی فساد کرنے والے لوگ ہیں نا، زمین میں کرپشن بڑھانے والے، وہ اس بات کو خوشنما بنا کے اور اس کو ایسا پیش کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے کہ یہ سب سے بڑے مصلح ہیں، سب سے بڑے اصلاح کرنے والے، اور جیسے سوشل ریفارمر ہیں اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے جو فلمیں وغیرہ بنتی ہیں، جو اس طرح کی جو چیزیں، ڈرامے وغیرہ، جس کے ذریعے سے لوگوں میں مطلب ایک بے حیائی اور فساد اور بہت طرح کی برائیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے، پروان چڑھتی ہیں چیزیں، لیکن اس کا مقصد کیا بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سماج میں اصلاح کا کام کریں، لوگوں کو معاشرے میں جو ہے وہ درستگی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے ذریعے سے جو برائیاں پھیلتی ہیں نا، جو غفلت اور جو ایک لہو و لعب کا ایک ماحول بنتا ہے جو کہ انسان کو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی بھلا دے، تو یہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا کہتے ہیں، یہ بڑے مطلب دعوے کے ساتھ اپنے فساد کو جو ہے وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کے جیسے ایمان لائیں؟ یعنی کہ ایمان والوں کو، صحابہ کو، جو یہ منافقین تھے اس دور کے، چاہے کسی بھی دور کے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایمان والوں کو بیوقوف اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی دنیا لٹا رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، اور آخرت کس نے دیکھا ہے نا، ان کا ایمان نہیں ہوتا آخرت پہ، کیونکہ ایمان والے تو کیا ہیں، متقین کیا ہیں، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین ہوتا ہے، ایمان کا سپرلیٹو ڈگری یقین ہے کہ یقین رکھتے ہیں۔ صرف ایمان ہی نہیں، ایمان تو پہلا اسٹیپ ہے، جب انسان مان لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ یقین کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں کہ یہ اپنی پوری زندگی قربان کر دے رہے ہیں اور ایک اندیکھے چیز کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی قربانیاں دینا، اور مطلب یعنی زندگی کو انجوائے نہیں کرتے اور اپنی منمانی چیزیں نہیں کرتے، تو یہ ان کی نظر میں بیوقوف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں یہاں پہ، دیکھیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ یہی بیوقوف ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ زندگی جو تھی نا، اس کو انویسٹ کر کے دائمی نعمتیں خرید لینی تھی، دائمی جنت جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے مطلب کوشش کرنی تھی، اور انہوں نے اس کو گنوا دیا، اپنی دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ مطلب ضائع کر دیا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 14 ہے کہ جب یہ ملتے ہیں، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، تمہارے جیسے ہیں ہم۔ اور جب اذا خلوا الی شیاطینہم، جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، اپنے طرح کے لوگوں میں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم یعنی کہ ان کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں تو ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ مذاق بناتا ہے ان کا اور ان کو استدراج کرتا ہے، ان کی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے۔ یمد مد سے، مد یعنی کہ لمبا کرتا ہے ان کی رسی کو، اور یہ اپنی سرکشی میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا سے کیا مطلب، یہ ایک اسلوب ہے یہاں کہنے کا کہ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے اوپر ہی ان کا اس کا وبال آئے گا۔ یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے، یعنی جو نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے ہی آتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، تو بات آتی ہے نا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ہی وہ اس کا وبال آتا ہے، اس کو دنیا میں بھی یا آخرت میں۔ تو وہی بات ہے کہ یہ پلٹ کے وہ چیز اس کی طرف آتی ہے۔ اور اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں، تو نہیں کامیاب ہوئی ان کی تجارت اور نہیں وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے گمراہی خرید لی سے کیا مراد ہے
کہ ان لوگوں نے مطلب ایک چیز ہوتا ہے نا، جیسے سورہ توبہ میں ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان و مالوں کو مطلب خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، یعنی کہ ان کو جنت کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ یہ کر دیا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ زندگی ملی ہے آمد برائے بندگی، زندگی بھی بندگی شرمندگی، یعنی کہ اس جو وقت کو، اصلاحیت کو، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو لگا کے اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی اور اس کے ذریعے سے جنت کمانا تھا، وہ خریدنا تھا نا، اس کا خریدار بننا تھا، یعنی ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لی، یعنی گمراہی کو لے لیا۔ تو پھر وہ فائدہ مند ہوئی تجارت، یہ جو بزنس، یہ کاروبار ایک طرح سے یہاں پہ کہا گیا ہے اس کو۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، تو پھر جب فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تو مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، تو جب ماحول کو پورے روشن کر دیا اس نے، تو اللہ ان کا نور لے گیا، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہ کیا نہیں دیکھتے، یعنی کہ منافقین ایسے تھوڑے تھے کہ ان کی آئی سائٹ چلی گئی تھی، وہ آئی سائٹ اس کی بات ہو رہی ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے، یہ قرآن کی آیت یہ بھی آتی ہے۔ تو یعنی کہ ان کے دلوں میں ہدایت نہیں ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ جس کے دل میں ہدایت ہو نا، روشنی ہو اور قرآن کی ہدایت کے ساتھ چل رہا ہو، تو وہ ایک روشنی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھٹک رہے ہیں، یعنی اٹکلیں دوڑانا، جن کی پیروی کرنا، گمان کی پیروی کرنا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ فائدے کا ہے، یہ نقصان کا ہے، تو یہ اپنے گمان پہ چلتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، بھٹک رہے ہیں، اندھے کیا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ 18 نمبر آیت ہے کہ یہ ان کی مثال ایسی ہے، یہ ایسے ہیں جیسے کہ صم سن نہیں سکتے، بکم بول نہیں سکتے، عمی دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ گونگے بہرے اندھے ہیں اور یہ راہ نہیں پائیں گے، لا یرجعون، رجوع نہیں ہوں گے، راہ نہیں پائیں گے۔ اب یہاں 18 نمبر کے بعد 19 نمبر جو آیت ہے اس میں کیا ہے، مثال جو ہے وہ بارش کی مثال دی گئی ہے، وہی کی مثال اصل میں ہے کہ جیسے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، کہ جیسے کہ مثال بارش کی، زوردار بارش آسمان سے، اس میں کیا ہے، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وہ برق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، اصابع جو ہے انگلی کو کہا گیا اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت۔ اچھا، سماعت جو ہے وہ سننے کی جو طاقت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اس کان کو کہتے ہیں سماعت، اور جو باہر کے جو یہ کان کا جو مطلب آؤٹر حصہ ہے نا، اس کو اذان کہتے ہیں، کان، ایئر یعنی۔ تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں بجلی کے ڈر سے موت کے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، یعنی اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے تو آواز ان کو نہیں آئے گی، لیکن آواز تو آ رہی ہے، وہی تو نازل ہو رہی ہے، وہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں، اور یہ موت کے ڈر سے، یعنی کہ جو مومن ہوتا ہے نا، موت کا ایک طبعی ڈر تو سب کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا انجام بہتر ہوگا، کیونکہ اس نے اس کے لیے تیاری کی، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو جس نے، جیسے کوئی ایگزام ہے، اس کی تیاری کوئی کر رہا ہے نا، تو ایگزام کے دن وہ خوف زیادہ نہیں ہوتا ہے، بہت گھبراہٹ اس پہ نہیں ہوتی ہے، پہلے سے اس نے قربانیاں دی ہوئی ہے، جگ کے اس کی پڑھائی کی ہے، تیاری کی ہے، سب کچھ کیا ہے، تو اس دن وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا ہے وہ، اور پھر جس دن رزلٹ آتا ہے اس دن اس کے لیے فائنلی خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کے دن۔ تو مومن کے لیے موت جو ہے نا، وہ اللہ سے ملاقات کا ایک مطلب وقت ہے، اور پھر جو محشر جو ہے، حشر جو ہے نا، وہ رحمت کا دن ہے، اس دن اس کو اپنی پوری تمام قربانیوں کا، تمام جو کیا اس نے اللہ کے لیے، اس کا جزا ملنے کا دن ہے۔ تو اس دن وہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اس دن کچھ لوگ ہوں گے نا جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جن کے لیے صورتیں آ کے سفارش کر رہی ہوں گی، ہے نا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ، اور نیک اعمال اور بھی جو ہیں، روزے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی آ کے سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مطلب میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اور یہ یعنی روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس نے رکھا، تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اب آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی نگاہیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں، قاموا یعنی کھڑے رہ جاتے ہیں، قیام سے ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت، ان کی سننے کی طاقت اور ان کے دیکھنے کی طاقت۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں پہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے، جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے تو، اور کبھی وہ حق اس کے طرف میں سے جو ہے وہ شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی کہ جب مشکلات آتی ہیں، جب آزمائشیں آتی ہیں، جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے،
تو کیا ہوتا ہے یہ رک جاتے ہیں. اور جب روشنی پھیلتی ہے مطلب جب کہ خوشخبریاں آتی ہیں, جب آسانیاں آتی ہیں, جیسے بدر کی آسانی, فرشتے آ گئے, تو اب تو جیسے ہر ایک کو لگنے لگا کہ اسلام جو ہے وہ مسلمان ہونا بہت فائدے کی چیز ہے, کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے, اور اللہ کی مطلب رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہر ایک جو اس میں شامل ہو گیا تھا, تو اس کی چھٹائی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے احد کا جو ہے وہ سچویشن پیدا کر دیا. اب یہاں پہ کیا ہوا, آزمائش آ گئی. تو جب اندھیرا چھا گیا تو یہ رک گیا, ابھی آگے نہیں بڑھ سکتے, ابھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے, بلکہ وہاں سے یہ الگ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں نا, سورہ حج میں بھی ایک آیت آتی ہے کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور جب سب کچھ ٹھیک ٹھیک رہتا ہے, ان کے مطابق رہتا ہے, اپنے مطابق رہتا ہے, پسند کے مطابق, تو وہ جمے رہتے ہیں. اور جیسے ہی آزمائش آتی ہے, جو بھی ان کے پسند کے مطابق جو حالات نہیں ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ, تو پھر یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو کے اور وہ اپنے راستے پہ لوٹ جاتے ہیں, شیطان کے راستے پہ. اچھا, انسان جب اللہ تعالیٰ سے بھاگتا ہے نا, اللہ کی عبادت سے بھاگتا ہے, اللہ قرآن سے بھاگتا ہے, دین سے بھاگتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ جا کے شیطان کے چنگل میں پڑ جاتا ہے. جو اللہ کو سجدہ کرنے سے بھاگتا ہے نا, ایک سجدہ جو اس کو تم گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے مطلب آدمی کو دیتا ہے نجات. اللہ تعالیٰ کو ایک مالک کو مان لینا یعنی یہ آسان ہے کہ ہزاروں غلامیاں جو ہیں نا وہ اس میں پڑنا. انسان ان سے تمام سے ڈرتا ہے, ہر طرح کے شک و شبہات میں, ہر طرح کے خوف میں مبتلا رہتا ہے. لوگوں کی پیروی, رسم و رواجوں کی پیروی, اور ان کو خوش کرنا, ان کو خوش کرنا, اپنے نفس کی بات ماننا, کبھی شیطان کی بات ماننا, کبھی کس چیز, تو اس طرح سے وہ فلاح نہیں پا پاتا اور پریشان رہتا ہے تمام چیزیں کر کے بھی. لیکن اگر ایک توحید کو, ایک اللہ کو مان لینا, ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آ جائے, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے, تو ایک سجدہ جو ہے وہ ان تمام غلامیوں سے نجات دے دیتا ہے. انسان جب اللہ سے بھاگتا ہے نا, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کیا ہوتا ہے, وہ شیطان کے چنگل میں جا کے پھنس جاتا ہے, الجھ جاتا ہے, اس کی غلامی میں لگ جاتا ہے. یعنی بندگی تو اس کو کرنی ہی کرنی ہے, دنیا میں جب آیا ہے تو بندگی کرنی ہی کرنی ہے. لیکن اگر اللہ کی نہیں کرے گا تو اپنے نفس کی کرے گا, رسم و رواجوں کی کرے گا, لوگوں کی کرے گا, شیطان کی کرے گا. بہت سارے الہ بن جاتے ہیں, بہت سارے معبود بن جاتے ہیں, باطل معبود. تو بہتر ہے کہ ایک حقیقی معبود کی عبادت کی جائے, اس کی طرف رجوع کیا جائے, اس کے احکامات کو مانا جائے, تاکہ ان تمام بوجھ اور طوق سے انسان آزاد ہو سکے, تمام شکنجوں سے, تمام غلامیوں سے آزاد ہو سکے, اور ایک مطلب زندگی جو ہے وہ بھی کامیاب ہو سکے, اور آخرت کی کامیابی بھی مقدر ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ. تو قرآن کی پیروی کرنے سے انسان بہت ساری چیزوں سے, غلامیوں سے بچ جاتا ہے, بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے, بہت سارے فتنے سے بچ جاتا ہے. کیونکہ قرآن کے بارے میں ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ ایک سبب ہے, اور اس کو جو تھام لے گا تو گمراہی سے بچ جائے گا, اور وہ ہلاکت سے بچ جائے گا, ہلاک ہونے سے بچ جائے گا. حدیث میں یہ بات آتی ہے. اب اس 1 سے لے کے 20 آیات تک جو ہمارا 2 رکوع ہے آج کا لیسن, اس کے اندر جو اسباق ایک طرح سے اپنے لیے ہم کیا لے سکتے ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کی جو صفات ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. بے شک کر سکتے ہیں وہ, اور ہر ایک جو ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تبھی لازم کیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یعنی جنوں والی طاقت اگر انسانوں کو نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو ان کے اس پہ اوپر وہ چیزیں لازم بھی نہیں کی. وہ جو انسان کر سکتا ہے نا, وہی چیزیں اللہ نے کی. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, ہے نا, کہ غیب پہ ایمان لانا, نماز قائم کرنا, اور خرچ کرنا اللہ کی راہ میں, اور جو اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں نا, اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں, وہ سب بھی مطلب اس پہ بھی اجر کا وعدہ ہے, وہ بھی مطلب بہت زیادہ اس پہ اجر کا وعدہ ہے. تو جائز کوئی بھی جگہ خرچ کرے انسان, لیکن یہ کہ کان بین ذالک قواما, یعنی بہت فضول خرچی جو ہے وہ بھی اللہ نے منع کیا ہے, اور بہت جیسے جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں خرچ کرنا, اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرماتا ہے. کہ اللہ کے رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں نا, سورہ فرقان میں یہ بات آتی ہے کہ وہ درمیان میں رہتے ہیں, یعنی اسراف بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے, اپنے بندوں میں شامل فرمائے. اور دوسرا جو گروہ ہے کافر جو ہے, کفر کرنے والے جو ہیں, ناشکری کرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے. کفر کا میننگ ہوتا ہے چھپانا اور انکار کرنا اور ناشکری کرنا. تو ناشکری کے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے, اور کفر یعنی انکار کرنا, اور چھپانا یعنی کہ کوئی نعمت ہے اس کو چھپانا. یعنی کہ اور سب سے بڑی بات اگر دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کے اسی کے آخر میں, اس پارے کے آخر میں, پہلے پارے کے آخر میں یہ بات آتی ہے کہ من اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس ایک گواہی ہے اس کو اس نے چھپا لیا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز واضح کر دیا کہ اللہ ایک ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول ہے, نبی ہے, کتاب برحق ہے, تو یہ گواہی جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا مسلمان امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی مطلب ہمیں نہیں اس کو کرنا ہوگا, چھپانا یعنی کہ اس کو ظاہر کرنا
کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں پہ گواہی دو اس بات کی اور رسول تم پہ گواہ ہوں گے اس دن. یعنی انہوں نے پہنچا دیا اس کو، تو اصل میں اس کے اندر یہ میننگ آ جائے گا. اور منافقین جو ہے وہ تو نفاق سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اس کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی نا وہ پکا منافق ہے. تو اس میں بھی حدیث میں وہ بات آتی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی یہ نفاق ہی ہے. اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کو پورا نہ کرے، اگر وعدہ کریں تو ضرور اس کو پورا کرے یا پھر کرے ہی نہیں. اور تیسری بات کہ جب جھگڑا کرے تو وہ مطلب یعنی کہ حد سے تجاوز کر جائے، یعنی گالی گلوچ پہ اتر آئے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. پہلا یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. چوتھی بات جو امانت میں خیانت کرے، یعنی کہ کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس کو وہ پورا نہ کرے، اس میں خیانت کرے. تو اس میں سے بتایا گیا ہے کہ اس میں سے یہ چاروں اگر کسی کے اندر ہے تو پکا منافق ہے، اور اس میں سے کوئی ایک بھی ہے تو بھی نفاق ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اور ان کا دیکھیں کہ کیا انجام بتایا گیا ہے اور ان کے بارے میں کتنی لمبی مطلب ڈسکشن ہے، کتنا لمبا تفصیل سے یہ ہے. تو یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، اور اس میں ہمیں اپنے لیے اسباق نہیں لینا ہوگا کہ ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا. نفاق سے بچنے کے لیے دعا بھی بتائی گئی ہے، تو وہ دعا بھی اللہ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں میں سے، اور دل کی بیماریوں کا علاج بھی جو ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 57 نمبر آیت میں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہارے پاس وہ معجزہ آ گئی جو کہ شفاء لما فی الصدور ہے، جو دلوں کے میں جو روگ ہیں، یعنی نفاق ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے دل کی، جو نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یا جو بھی مطلب اس طرح کی بیماریاں ہیں، ان سب کا علاج. تو اس کا علاج بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے ہی ہوگا. خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی میل آ گیا ہے، کوئی ایسی برائی آ گئی ہے، تو اس کی صفائی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی آیات کے ذریعے سے ہوگی. کیونکہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے نا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھے گا تو نفاق نکل جائے گا. نفاق اور ایمان دونوں ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتے، کوئی ایک ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے ان آیات کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، قبول بھی فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم اس کے بعد کی آیات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 21 سے آگے 2 رکوع اور سورۃ البقرہ کے 2 رکوع اور کل سیکنڈ ڈے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. تب تک آپ سب بہت بہت اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تمام مومنین مسلمین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں، اور بہت ساری اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اور بھی جتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں نا، تمام جو ہے حفاظت سے لے کے اور ہر خیر کے لیے ہے نا. اللہم انی اسألک العفو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت بہت بہت مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی وقت کوئی منٹ ضائع نہ ہو، قرآن سے ہمارا ایک تعلق ہو، دورہ قرآن وغیرہ ہے یا تراویح ہے یا جس طرح سے بھی ہو، یا سیلف اسٹڈی کر کے تنہائی میں بھی. تو یہ تمام چیز کرنے کے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے.